بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا. فصل أي فصل أول، أي فصل أي فصل الفصل الأول، يعني هذا فصل أول. النحو علم بأصول يعرف بها أهوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء، وكيفية أي علم النحو، أي كيفية علم النحو تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ، صيانة الذهن عن الخطأ عن الخطأ اللفظي في كلام العربي، وموضوعه الكلمة والكلام. النحو علم، نحو ایک ایسا علم ہے، نحو ایک ایسا علم ہے بے اصول بہا، جس کے اصول سے، بے اصول بہا جس کے اصول سے یعرف پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، احوال و اواخر الکلم، اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلمے کے آخری حالات کو، تینوں کلمے کے آخری حالات کو، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی کی حیثیت سے، معرب اور مبنی کی حیثیت سے. یہ علم نحو کی تعریف ہوگی. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور علم نحو کی کیفیت یہ ہے، اور علم نحو کی کیفیت بعض کو بعض کے ساتھ ملانا، بعض کو بعض کے ساتھ ملانا، یعنی یہ اس کی کیفیت ہے. والغرض، اور علم نحو کا غرض و غایت کیا ہے؟ والغرض منه صیانت الذہن، والغرض منه صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، اور اس کا غرض و غایت، اس کی غرض و غایت کہ اس سے، یعنی علم نحو سے ذہن جو ہے خطأ لفظی سے بچا رہتا ہے. کہاں؟ کلام عرب میں، یعنی عرب کی وہ عربی زبان کے استعمال کرنے میں ذہن جو ہے خطأ لفظی سے بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. یہ اس کی غرض و غایت ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام. محصل سبق کا یہ ہے، علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے تینوں کلمے کی آخری حالات جانے جاتے ہیں معرب اور مبنی کی حیثیت سے. یعنی معرب اور مبنی کی حیثیت سے تینوں کلمے کی، یعنی اسم فعل حرف، تینوں کلمے کی آخری حالات کو معرب اور مبنی کی حیثیت سے پہچانے جانے کا نام علم نحو ہے. اور علم نحو کی کیفیت بعض کو بعض کے ساتھ ملنا، بعض کو بعض کے ساتھ، بعض کا بعض کے ساتھ ترکیب ہونا، یعنی بعض کا بعض کے ساتھ مل کر رہنا، یہ اس کی کیفیت ہے. اور اس کی غرض و غایت ذہن خطأ لفظ سے ذہن محفوظ رہے، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. یہ محصل ہوگا، آپ سنیں. فصل، یعنی ھذا فصل، ھذا فصل اول، یہ پہلی فصل ہے، یہ پہلی فصل ہے. النحو، نحو کے بارے میں، نحو کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے سن چکا، سنیں. النحو علم، نحو ایک ایسا علم ہے، نحو ایک ایسا علم ہے. اب علم کے بارے میں سنیں، علم کی تشریح. علم دانستان کے معنی میں آتا ہے، لغت میں علم دانستان کے معنی میں آتا ہے، دانستان کے معنی میں آتا ہے، جاننے کے معنی میں آتا ہے. اور اصطلاح میں علم کہتے ہیں حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی چیز کی صورت کا عقل میں چھپ جانا، کسی چیز کی صورت کا عقل میں، کسی چیز کی صورت عقل میں آنا، اسے علم کہتے ہیں. اصطلاح میں، لغت میں علم کا معنی دانستان، جاننا ہوگا، اور اصطلاح میں کسی چیز کی صورت عقل میں آنا، اسے علم کہا جاتا ہے. بہرحال چلیے، تو نحو ایک ایسا علم ہے، نحو ایک ایسا علم ہے جس، نحو ایک ایسا علم ہے کہ
علم بأصول بہا، ایسے پڑھیں، جس کے اصول سے، جس کے قوانین سے، جس کے قوانین سے یعرف، پہچانے جاتے ہیں، احوال و اواخر الکلم الثلاثہ، تینوں کلمے کی آخری حالات کو۔ اصل کی جمع اصول ہے، اصل کی جمع اصول ہے، اور اصل ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر متعدد معانی پوشیدہ رہتے ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی کی حیثیت سے، یعنی نحو ایک ایسا علم ہے، نحو ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے اسم، فعل، حرف، تینوں کلمے کی آخری حالات پہچانے جاتے ہیں، تینوں کلمے کی آخری حالات کو ہم پہچان لیتے ہیں۔ کس حیثیت سے؟ کوئی پوچھے گا کس حیثیت سے، تو معرب اور مبنی کی حیثیت سے، کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، یعنی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، یعنی جو لفظ معرب ہو یا جو لفظ مبنی ہو، کون لفظ مبنی ہے کون لفظ معرب ہے، اس حیثیت سے ہم تینوں کلمے کی آخری حالات کو پہچانتے ہیں علم نحوے کے ذریعے سے۔ یعنی علم نحوے کی تعلیم اگر آپ کے اندر ہوگی، علم نحو کی جانکاری اگر آپ کے اندر ہوگی، تو اس قوانین سے، اس اصول سے آپ تینوں کلمے کی آخری حالت کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ کون معرب ہے کون مبنی ہے، کس حیثیت سے کون معرب ہے، کس حیثیت سے کون مبنی ہے۔ یعنی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے ہم تینوں کلمے کی آخری حالت کو جان لیتے ہیں کہ کون لفظ معرب ہے اور کون لفظ مبنی ہے، کیسے مبنی ہے کیسے معرب ہے، یہ ہم علم نحو کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ علم نحو کی تعریف ہوگی۔ اب علم نحو کی کیفیت کا ہوگی کہ کسی بھی چیز کی کیفیت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ علم نحو کی کیفیت کیا ہے؟ علم نحو کی کیفیت ترکیب و بعضھا مع بعض، یعنی بعض کلمے کا بعض کے ساتھ ملنا، یعنی بعض کلمے کا یعنی بعض کلمے کے ساتھ بعض کلمے کی ترکیب، یہ علم نحو کی کیفیت ہے۔ یعنی بعض کلمے کے ساتھ بعض کلمے کا مل کر رہنا، یعنی بعض کلمے کا بعض کلمے کے ساتھ مل کر رہنا، یہ اس کی ترکیب ہے، یہ اس کی ترکیب ہے۔ والغرض منہ، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی کسی بھی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو مقصد سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاند ستارے بنائے، اس میں مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ روشنی پھیلے، تاکہ روشنی پھیلے۔ چاند ستارے کیوں بنائے گئے؟ تاکہ روشنی پھیلے۔ اور پھر آپ دیکھیں، کوئی انسان کرسی بناتا ہے، کوئی انسان ڈیسک بناتا ہے، تو ڈیسک بنانے سے پہلے اس کی غرض و غایت ہونی چاہیے۔ جو چیز غرض و غایت سے خالی ہے تو پھر وہ چیز، اس چیز کی جستجو بیکار ہے۔ کرسی اس لیے بنائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بیٹھا جائے، اس میں بیٹھا جائے۔ جو بھی چیز بنائی جاتی ہے، لوگ بناتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مقصد رہتا ہے۔ تو مصنف نے اس کتاب کی تالیف کی، تصنیف کی، اس میں مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطاء اللفظی، مقصد یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے منہ کہ اس سے، یعنی علم نحو سے، صیانۃ الذہن، صیانۃ الذہن، یعنی مبتدی کے ذہن بچا رہے خطائے لفظی سے، طالب علم کا ذہن بچا رہے، صیانۃ الذہن، ذہن کا بچنا، عن الخطائے لفظی، خطائے لفظی سے، کہاں؟ فی کلام العرب، عرب کے کلام میں، یعنی عربی کلام میں، عرب کے کلام میں، کلام عرب میں، یعنی کلام عرب بولنے میں، عرب کے کلام بولنے میں، عربی کلام استعمال کرنے میں، بولنے میں، زبان سے تلفظ کرنے میں خطائے لفظی سے مبتدی کا ذہن بچا رہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ یعنی محصل یہ ہوا کہ مبتدی کا ذہن خطائے لفظی سے بچا رہے عربی زبان بولنے میں، یہ اس کی غرض و غایت ہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔
یعنی خطائے لفظی، جب بھی آپ عربی بولیں تو لفظی خطا سے آپ کا ذہن محفوظ رہے، تو کیسے محفوظ رہے گا؟ جب تک آپ علم نحو نہیں پڑھیں گے تب تک خطائے لفظی سے آپ کا ذہن محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن علم نحو کے اگر آپ کے اندر جانکاری ہے، معلومات ہے، تو آپ کا ذہن خطائے لفظی سے بچا رہے گا۔ عربی گفتگو کرنے میں، زبان عرب بولنے، زبان عربی استعمال کرنے میں۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مصنف نے کہا ہے کہ والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطاء اللفظی، خطائے لسانی کیوں نہیں کہا؟ خطائے لسانی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ لفظ جو ہوتا ہے، لفظ جو ہوتا ہے وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ اندر سے زبان پر آتا ہے، اندر سے زبان پر آتا ہے اور زبان سے آ کر تلفظ ہوتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ لفظ کا تعلق زبان سے ہے اور زبان کا تعلق لفظ سے ہے، اس لیے لفظ کا مصنف نے انتخاب کیا۔ تو خطائے لفظی سے بچانے والا، اگر کوئی علم خطائے لفظی سے بچانے والا، خطائے لفظی سے ذہن کو بچانے والا کوئی علم ہے تو اس کا نام علم نحو ہے۔ اور خطائے فکری سے بچانے والا اگر کوئی علم ہے تو وہ علم منطق ہے، اور خطائے معنوی سے بچانے والا اگر کوئی علم ہے تو علم معانی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی خطائے لفظی سے جو ذہن کو بچا کر رکھتا ہے، جو ذہن کو خطائے لفظی سے بچا کر رکھتا ہے کلام عرب میں، وہ علم نحو ہے، اور جو ذہن کو خطائے فکری سے بچا کر رکھتا ہے وہ علم منطق ہے، اور جو ذہن کو خطائے معنوی سے بچا کر رکھتا ہے وہ علم معانی ہے۔ چلیے، وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم پر بحث کی جائے، تو علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے۔ اسی سے جو ہے اس علم پر بحث کی جاتی ہے، کس سے؟ کلمہ اور کلام ہی سے علم نحو کی بحث ہوتی ہے، اور علم نحو کی بحث ہوتی ہے، اور اسی موضوع سے بحث جاتی ہے۔ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ المحصل، علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے تینوں کلمے کے آخری حالات جانے جاتے ہیں کہ کون معرب ہے، کون مبنی ہے، کس حیثیت سے؟ معرب اور مبنی کی حیثیت سے، اور اس کی کیفیت پاس کلمے کے ساتھ مل کر رہنا، اور اس کی غرض و غایت ذہن کو خطائے لفظی سے بچا رہنا کلام عرب میں، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو یہ انشاءاللہ فصل ثانی ہم پڑھیں گے۔ تو آج آپ نے پڑھا علم نحو کی تعریف۔ جب تک آپ کسی چیز کی تعریف نہیں کریں گے، جب تک کسی چیز کی آپ کسی بھی چیز، کوئی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں دی جائے تو پہلے آپ اس کی تعریف پوچھیں گے۔ تو اگر ہدایت النحو آپ پڑھیں گے تو پہلے اس کی تعریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے علم نحو کی تعریف پڑھی، اب کسی بھی چیز کی تعریف کی تہ تک آپ پہنچ جائیں گے، آپ کی رسائی ہو جائے گی، تو آپ اس کی کیفیت پوچھیں گے۔ تو آپ نے علم نحو کی بھی کیفیت کی جانکاری ہو گئی، ترکیب و واضحہ محابات، یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب یہ چیز کو آپ لیں گے تو پہلے اس کا مقصد پوچھیں گے، خریدنے سے پہلے مقصد پوچھیں گے۔ تو آپ علم نحو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کی غرض و غایت اور اس کے مقاصد، اس کے غرض بھی آپ نے جان لیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اسے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے۔ اب اس کی غرض و غایت بھی جان گئے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر اس کا موضوع، اس کا عنوان کیا ہے۔ تو وہ بھی آپ جان گئے کہ اس کا عنوان کلمہ اور کلام ہے۔